بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اولیائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ گزر چکا۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا تھا۔ اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسرے نمبر پر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ بہرحال دونوں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ روایات مختلف ہیں کہ کس کا نکاح پہلے ہوا، کس کا بعد میں ہوا۔ خیر، یہاں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ ان کے والد کا نام زمعہ ابن قیس تھا۔ ان کا پہلا نکاح اپنے ہی چچا زاد بھائی سکران ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور یہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے، اور حبشہ میں سکران ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ واپس آنے کے بعد انتقال ہوا۔ خیر، ان کے انتقال کے بعد نبوت کا 10واں سال چل رہا تھا، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے کچھ دنوں بعد اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد، ان کی اعانت، ان کی نصرت کے لیے ان سے نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد ان کی رخصتی ہو گئی، اور یہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا رکوع فرمایا کہ مجھے خوف ہو رہا تھا کہ کہیں میری نکسیر پھوٹ نہ جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی بھی امامت کیا کرتے تھے۔ خیر الغرض، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن 54 ہجری یا 55 ہجری میں، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر زمانہ خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے علاوہ ایک اور سودا تھی جو قریشی کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا تھا، اور ان کے پاس نکاح کا پیغام بھی بھیجا تھا۔ وہ بھی بیوہ خاتون تھی، تو انہوں نے عذر فرما دیا تھا۔ خیر، ان کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کا منظر کچھ یوں ہے کہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں آپ نکاح نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ عرض کیا، کنواری بھی ہے، بیوہ بھی ہے، جو منظور ہو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا،
تو عرض کیا کہ کنواری تو آپ کے سب سے زیادہ دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ دونوں کا پیغام لے کر آئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی آئی تھی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی آئی تھی۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ہی قبول فرمایا، ایک تو مدد اعانت کے لیے قبول فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 برس کی عمر میں ہوا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ بھی ہجرت سے پہلے ہوا، لیکن ان کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، کیونکہ یہ ابھی بچی تھی، نابالغ تھی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر نہیں لے گئے۔ تو پھر جب 9 سال کی، عموماً لڑکیاں 9 برس کی ہو جائیں تو بالغ ہو جاتی ہیں، تو 9 سال کی جب ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، آپ اپنی بیوی حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سامان مہیا کیا، پھر رخصتی وہاں ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عرب میں مشہور تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا نامبارک ہوتا ہے، کیونکہ عرب حضرات شوال میں نکاح نہیں کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میرا نکاح شوال میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی، یعنی ایک ہجرت سے پہلے شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، پھر ہجرت کے بعد سن 1 ہجری یا سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رخصتی بھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلی ازواج مطہرات کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں کیا جائے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔